ہم جہنمی لوگ ہیں۔ آج کل سر فہرست اللہ کے دین کی سب سے بڑی دشمن آج مسلمان امت ہے۔ فرد ہو، ہم سب دین کے دشمن ہیں۔ دین ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم من چاہی زندگی گزاریں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دین پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ دین تو ہمارا مکمل ہے، اور پھر ہدایت بھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین میں مکمل داخلہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں جہنم میں جائیں گے، یعنی آج کا مسلمان کیوں جہنم میں جائے گا۔ اس کا جواب تو بڑا واضح ہے، کیونکہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص آج، مرد ہو، عورت ہو، قوم ہو، امت ہو، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان کو ان کے اعمال، دنیا کے اعمال پھر اچھے لگنے لگتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بہت اہم آیت ہے قرآن کی، کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو ان کے دنیا کے اعمال اچھے لگنے، ظاہری اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں، اور وہ اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان امت اندھی بن کر زندگی گزار رہی ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اس کا یقین دنیا پر ہے۔ ہمارا دیکھیں، یہ بڑی کھلی ڈلی بات ہے، امت مسلمہ، اور میں تو آپ سے انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنی خیر منائیں۔ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ جواب واضح ہے۔ دیکھیں، یہ بات میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جس کے لیے پریشان ہیں وہی آپ کا مقصد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ یا اس کی تنگی یہ میرا مسئلہ ہے، تو آپ کا مقصد پھر دنیا ہی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور بس دعائیں، میں دعا کرو حضرت جی، دعا کرو، اولاد نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، اور پیسے نہیں ہیں، اور برکت نہیں ہے، یہ پھر وہ پیریں وہ ڈبہ پیر قسم کے لوگ تو پھر آپ کو دنیا کے نسخے بتاتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے تو ایک دو تین پوسٹیں میں نے پڑھی ہیں کہ بھئی وہ رمضان سے پہلے کہ بھئی تم سورہ فتح 3 مرتبہ اس طریقے سے پڑھو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ علماء کی طرف سے آئی ہیں پوسٹیں۔ تو دیکھیں، ہم جہنمی لوگ ہیں۔ آج کل سر فہرست اللہ کے دین کی سب سے بڑی دشمن آج مسلمان امت ہے۔ فرد ہو، ہم سب دین کے دشمن ہیں۔ دین ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم من چاہی زندگی گزاریں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دین پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ دین تو ہمارا مکمل ہے، اور پھر ہدایت بھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین میں مکمل داخلہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک۔ عام طور پہ دیکھیں، رمضان میں مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے،
لگتا یوں ہے کہ نمازیں صرف رمضان کے لیے ہیں. بعض اوقات وہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے، نمازی جو ہیں وہ بھر جاتی ہے عام نمازوں میں، لیکن رمضان کے علاوہ تو مسجدیں ویسی تو نہیں ہوتی. یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی رمضان میں وہ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارے منصوبے، ہماری امیدیں سب دنیا کی ہیں. دیکھ لیں آپ، آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی یا اس کی ناراضگی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ ہمارے جو بھی نیت بناتے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، یا ناراض ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں. وَبَاءُ بِسَخَطٍ مِّنَ اللہ، انہوں نے اللہ کا غصہ کما لیا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ او کما قال، کہ جو شخص رضا الہی کا طالب ہے یا رضا الہی کے مطابق یا اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا شخص اللہ کو غصہ دلا رہا ہے، ناراض کر رہا ہے، یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. مأواہ جہنم. دیکھیں، جو آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم جہنم میں کیوں جائیں گے. اگر دنیا کی زندگی کی حقیقت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے غلطی کر لی، یعنی اور دنیا کو مقصود حیات بنا لیا، دنیا کی کامیابی کو یا جو بھی آپ مقصد بنا لیتے ہیں. ہمارا تو دیکھیں بالکل آج کے مسلمان کا بالکل عام ایک خیال ہے کہ زندگی یہی ہے، کامیابی اس کی، یہ دنیا کی کامیابی اصل ہے. تو پھر ہم دل و جان سے یہ ہمیں یہ معاشرہ اور ہماری آنکھیں اور دل ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سوچ سمجھ سے تو کام لے نہیں رہے. اپنی حقیقت کو تو ہم نے جانا نہیں ہے، ہم اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں. تو سب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، اور وہ تو خواہشات کا تو پھر کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اور پھر آرزو اور انتظار میں یا جو بھی ہے آپ کی خواہشات تو ختم نہیں ہوتی. تو اگر آپ دنیا کے لیے زندگی جو بھی، وہ قرآن میں ایک آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا من کسب جس نے برائی کی اور برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ. اب برائی کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم نے تو برائیوں کو محدود کر دیا ہے. نہیں، برائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کی جو مقصد ہے تخلیق کا وہ آپ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ تو سب سے بڑی برائی ہے. دیکھیں، یہ ایک کارخانہ قدرت ہے، اس میں آپ کا وجود اہم ہے. آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے زندگی کیوں ملی ہے، کس نے دی ہے، کیوں دی ہے. یہ بڑا سوال اہم ہے، اور اگر اس کا جواب آپ نہیں جانتے اور نہیں جاننا چاہتے تو یہ سب سے بڑی برائی ہے. مثال کے طور پہ ایگزامینیشن حال ہے، امتحان ہو رہا ہے، تو یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے پرچہ حل کرنے دیے جائے، آپ کو کوسچن پیپر دیے ہی نہ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو دنیا ایک پرچہ ہے، امتحان ہے، اپنی مرضی سے ہم اس کے سوالات کے جواب لکھ رہے ہیں اور سارے جوابات غلط ہیں. ہمارے سارے جوابات غلط ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس سوال کا جواب دینا ہے،
کس لیے زندگی گزارنی ہے، کیا امتحان ہے، اور پھر ادھر دنیا کا دھوکہ، اس کا ہم شکار ہو گئے، تو وہ چیزیں اہم معلوم ہونے لگتی ہیں دنیا کی، پیسہ ہو، دولت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، یہ ہو، وہ ہو، بس خواہشات ہیں، ایک طویل قطار ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ دیکھیں، اصل چیز تو نیت ہے۔ نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی اور آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو یہ گناہ نہیں، گناہ عظیم ہے کہ آپ نے دنیا کی نیت، دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا۔ یہ گناہ عظیم ہے، جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نے تو عاجلہ کو پسند کر لیا، دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ تو گناہ عظیم ہے، اور یہ ہمارے دنیا ہمارے حواس پر حاوی ہے، خیال دنیا۔ آپ دیکھ لیں، بس آپ وقتی طور پہ اپنے پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، کاروبار میں بد کر ہو، نوکری اچھی مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کھانا اچھا ہو، رہنا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، بس آپ کی تو اور کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، تو یہ تو جرم عظیم ہے۔ اور جو بھی جس نے بھی، دیکھیں ایک بات میں کہوں، اس کو نوٹ کر لیں، کہ جس نے بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، جس نے سرکشی کا رویہ اپنایا، کون؟ آج کی مسلمان، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما من طغى، دیکھیں میں قرآن کے خلاف بالکل میں نہیں جاؤں گا۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى۔ اور پھر دوسری جگہ ایک اور آیت ہے کہ جس نے دنیا کے طلب، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جس نے دنیا طلب کی، جو دنیا کا طلبگار بن گیا، تو میں ٹھیک ہے اس کو اس کی تقدیر کے مطابق دنیا دے تو دوں گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، جائے گا جہنم میں دھتکارا ہوا، ذلیل ہو کر اس کو ڈالا جائے گا۔ لیکن جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت کی کامیابی کا ارادہ کر لیا، اور اس کے مطابق اس کے لیے کوشش کی، یعنی مال و جان کو کھپایا، اللہ کے لیے زندگی گزاری، میری جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اور میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، سعی لہا سعیہا، اس کے مطابق کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش، وہو مؤمن، اور شرط ایمان کے ساتھ، تو ان لوگوں کی کوششوں کی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں قدر کروں گا۔ تو دیکھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ہمیں تو آخرت پر، میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، ان لوگوں کا آخرت پر یقین زیرو ہے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، ہماری کوئی اور آرزو، تمنا، تڑپ نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔